بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سپورٹس بیورو کے ساتھ عاطف حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی کے شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس میں, اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایک بہت زبردست ایک نیشنل ہیرو پرووائڈ کرنے والے کوچ مدثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مدثر سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ زبردست. سر مجھے بتا دیں یہ سب کچھ آپ کرا رہے ہیں, کب سے آپ نے شروع کیا اور کیا ایم لے کے آپ نے شروع کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, اور یہاں پر میں 2014 سے کر رہا ہوں راولپنڈی شہباز شریف سپورٹ کمپلیکس میں. اور جو سب سے مین پرپس جو ہے وہ میرا یہ تھا, ایک تھیم میرا یہ تھا کہ میں ملک پاکستان کے لیے کچھ کر دکھاؤں. اور اب الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر 4 ایئر سے لے کے 40+ تک جو کلائنٹس آ رہے ہیں اس میں خواتین بھی ہے, اور کئی سارے بچیاں ایسا ہیں جو الحمدللہ نیشنل پلے کر چکے ہیں, انٹرنیشنل پلے کر چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ ایونٹس پلے کر چکے ہیں. اور چھوٹے کڈز میں ہمارے پاس کئی سارے پلیئرز ایسے ہیں ڈپارٹمنٹ لیول کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں ان کو, اور باقی ڈویژن لیول, ڈسٹرکٹ لیول, پھر اس کے بعد صوبائی لیول پہ پلے کرتے ہیں ہمارے پلیئرس. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ ایک کرکٹنگ نیشن ہے. آپ نے یہ شروع کیا تو جہاں بچے آپ کے پاس آئے ان کی پیرنٹس کی طرف سے کیا ریئیکشن تھی, لوگوں نے کیا کچھ کہا اس بارے میں؟ دیکھیے پہلے تو اتنا رجحان نہیں تھا راولپنڈی اسلام آباد میں, اب چونکہ رجحان بہت زیادہ ہے اسپورٹس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حالات ایسا ہوا ہے کہ بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں. اور میں ان پیرنٹس کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں, مشکور ہوں کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کرتے ہیں, اور اسپورٹس گراؤنڈ جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے الحمدللہ. اب پیرنٹس کی ریئیکشن یہی ہے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اپنا فائنینشیل اسٹرکچر مجھے بتا دیں. یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بچے اکثر ایسا ہوں گے جو غریب ہو, کیا وہ آپ ان کو فیس معاف کر دیتے ہیں یا کوئی اور ان کو پے کرتے ہیں یا کوئی اسپانسرڈ ان کے لیے ملتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس کئی بچے ایسے آتے ہیں کہ وہ کہ مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں, پھر ہم ان کو فیس جو ہے بالکل اسکپ کر دیتے ہیں, بالکل فری کر دیتے ہیں, فری آف کاسٹ. ہمارے پاس ابھی بھی 8 سے 10 پلیئرز ایسے ہیں جو فری آف کاسٹ ہمارے پاس ٹریننگ کرتے ہیں. اور میں تو اکثر پیرنٹس کو بھی ایک میسیج دیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ فیس کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے باقی ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ سے ایک فارم ملتا ہے, وہ فارم فل کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم ان کو اس فارم کے بیس پہ فری آف کاسٹ گیم سکھاتے ہیں. مجھے بتا دیں ایز اے کوچ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پلیئرس کمپٹیشن کے لیے کیسے تیار کیے جا سکتے ہیں, اور جو آپس میں کلب لیول پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے تیار کرتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جیسے مطلب یہاں پر 4 سے 6 کلاس ہے شہباز شریف سپورٹ کمپلیکس میں, ٹھیک ہے. تو جب ایونٹس آتے ہیں تو ایونٹس میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اگر 2 گھنٹے ٹائم ہے تو ہم 3 سے 4 گھنٹے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم تیاری دیتے ہیں, پھر ڈائٹ پلان ہم ان کو دیتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈائٹ کھانے میں یہ کھانا ہے, پانی میں یہ پینا ہے, مطلب مختلف ڈائٹس ان کو دیتا ہے تاکہ وہ اس حساب سے تیار ہو جائے. پھر ان کا آپس میں کنڈیشن کراتے ہیں, اسپائرنگ کراتے ہیں آپس میں. تو جب جیسے جیسے ایونٹ نزدیک آتے ہیں تو اس طریقے سے پھر ان کی تیاری ہم اسپیڈ سے کراتے ہیں, اور الحمدللہ پھر وہ میڈل بھی شو کر دیتے ہیں. اپ کمنگ جو 2-3 ایئرس سے ان کا آپ کا مین مشن کیا ہے, پلانس کیا بنائے اپنے پلیئرس کے لیے اپنے؟ دیکھیے پلان تو ہمارا یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک تو سب سے پہلا جو پلان ہمارا ہے کہ مطلب کہ ہم ایک اگر موٹیویشن ایک پیرنٹس تک ایک میسیج دیتے ہیں تو وہ یہ دیتے ہیں کہ بچوں کو نگیٹو سے نکال کے پازیٹیو میں لے کر آنا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل حالات جو ہے پاکستان کا وہ منشیات کی طرف اور ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. وہ اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے. اگر اسپورٹس گراؤنڈ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ اب جیسے چھوٹے بچے ہمارے پاس پیرنٹس بھیج رہے ہیں اسی مقصد سے بھیج رہے ہیں کہ میرا بچہ نگیٹو سے نکل کے ایک پازیٹیو گراؤنڈ میں آ جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو موٹیویشن پلان یہ کرتے ہیں کہ پھر ہم ان کو ایونٹس دیتے ہیں. سب سے مین چیز ایونٹ ہے. آپ کے پاس ایونٹ ہو, بچہ بھی خوش, پیرنٹس بھی, اور بچہ بھی پھر اسی طریقے سے پلان کرتے اوپر کی طرف نکل جاتا ہے. جی لاسٹ میں جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں جو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو خود کو آپ سے انسپائر ہو کے کھیلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اگر کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کے لیے یہ میسیج دوں گا کہ دیکھیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم ہر کام تو کر لیتے ہیں, پر اکثر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھائی کر رہے ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے بچے کو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. دنیا میں, پورے دنیا میں اگر ہم باہر کی کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو ایتھلیٹس ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں. اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کم سے کم 2 گھنٹے جو ہے وہ اسپورٹس کو دی ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے لائف کا 2 گھنٹے جو ہے جو آپ کا انتہائی بیزی لائف ہے, اگر وہ 2 گھنٹے آپ اپنے اسپورٹس کو دیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اور آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. اور ایک اور میسیج میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جو بچے یا جو پیرنٹس ویک ہے مطلب وہ افورڈ نہیں کر سکتے فیسز, تو اس کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور باقی آپ کا بچہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ یہاں پر سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ.